ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اٹامک ایسٹس محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پاکستان کے اٹامک ایسٹس کتنے محفوظ ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ عامر رضا موجود ہیں، عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، یہ تازہ ترین بیان سامنے آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے کتنے محفوظ ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدیل، آپ نے دوبارہ بلایا تو ہم آگے بات آپ سے ضرور کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، میں اس سے اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیبی ہاتھوں میں ہیں، اور یہ وہ غیبی ہاتھ ہیں جو کہ غائب ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، اور یہ نظر نہ آنے والے ہاتھ جو ہیں یہ اتنے محفوظ ہیں کہ دنیا کی بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی دنیا جو ہے اس وقت مارس تک جا رہی ہے، مارس سے پھر آپ کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی سوچ رہی ہے، میزائل پروگرام چائنا کا ہے جو سیٹلائٹ سے لانچ ہوگا، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پاکستانی ایٹمی اثاثوں کے بارے میں معلومات ہیں۔ پاکستان بہت لمبے عرصے سے یہ بات جانتا تھا، جب سے پاکستان نے یہ ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں، جب انہوں نے کہا گھاس کھا لیں گے، اس وقت کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی بہت شور جو تھا وہ سب سے زیادہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے بعد افغان وار 79 میں شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ضیاء الحق کا دور عراق شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ اگر انڈیا کچھ کرے گا تو ہم کریں گے۔ ہم نے کوئی یہ ایٹم بم بنانے کا کوئی شوق سے تو کام نہیں کیا ہے، ہم نے واقعی اس قوم نے گھاس کھائی ہے۔ اگر آپ پچھلے 50 سال کے اندر صرف اعداد و شمار دیکھ لیں کہ ہم نے کہاں کہاں ہم پر پابندیاں لگائی گئیں، کبھی ہم پر روکا گیا کہ آپ کو جو F-16 دیے گئے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے بھارت کے خلاف، کبھی یہ کہا گیا کہ فلاں میزائل جو ہیں وہ آپ لے کر آئے، کیسے کیسے الزامات۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، آج تک یہ نہیں ڈھونڈ سکے کہ M11 میزائل جو ہے وہ کوریا کے پاس کیسے پہنچا۔ چائنا کا میزائل ہے، کوریا کے پاس کیسے پہنچا۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں جو ہیں پیرالل کام کر لیتی ہیں، لیکن ایک طاقت سب سے بڑی ہے اور وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے پاکستانی قوم کو یہ ذہن دیا ہے۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ رشیا جیسے ملک کے اس وقت ایٹمی اثاثے کہاں پر کتنی گہرائی میں موجود ہیں، امریکہ جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بھارت جو دھماکے کرتا ہے، اور بھارت کے اندر جو ایٹمی گیس لیک ہوتی ہے، امریکہ سب جانتا ہے۔ بھی جانتا ہے، ایران میں جو امریکہ ایران کی سائٹس کے بارے میں بھی پوری امریکہ اگر نہیں جان سکا تو یہ نہیں جان سکا تھا کہ ہم نے بلوچستان میں وہ راڈ کیسے پہنچائے جن کو نیوکلیر راڈ کہا جاتا ہے، جن سے ایکسپلوژر بنایا جاتا ہے۔ وہ پہنچے، نہ صرف پہنچے، چاغی جیسے علاقے میں جس پر دنیا کی اس پورے بلوچستان کے اوپر دنیا کی نظر اس لیے بھی ہیں کہ وہاں معدنیات ہی معدنیات ہیں، وہاں پہ دولت ہی دولت ہے، اور وہاں سونا ہی سونا ہے۔ اس پر کبھی الگ سے ایک پروگرام کیجیے گا۔ میں حیران رہ گیا تھا، میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ نے کبھی اس فلائی زون سے سفر کیا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ قدرت کی ایسی رنگینیاں اور چمتکاریاں ہیں اس علاقے کے اندر۔ اللہ نے وہ علاقہ پتہ نہیں کیا ڈیزائن کیا ہوا ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ اس علاقے کے اندر آپ ایک پہاڑ میں سرنگز بناتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے وہ ایٹمی راڈ جو ہیں وہ ان کو انسٹال کرتے ہیں۔ 600 سے 1200 فٹ کی گہرائی میں اس کو انسٹال کیا جاتا ہے، 6 دھماکے کیے جاتے ہیں، دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے وہاں پر پہنچے۔ تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کا اگر یہ کہا جائے محفوظ ہاتھوں سے زیادہ غیبی ہاتھ ہیں، اور غیبی ہاتھ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حافظ قرآن بھی اس میں ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے لوگوں کی گراں قدر خدمات ہیں جس کے نتیجے میں، لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ پاک فوج کے اندر موجود لوگ ہیں۔ یہ اتنے وفادار ہیں کہ ان کو کیا کچھ آفر، عدیل بھائی آپ اور میں جرنلسٹ ہیں، کئی دفعہ ہمیں ایک معلومات دینے کی کتنی بڑی آفر ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس کو لیک نہیں کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارا اپنا ہے۔ پھر ہم پروگرامز میں بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ تو مجھے بتائیں جن کے ہاتھوں میں یہ سارے اثاثے ہیں ان کو کہاں کہاں سے اور کتنی آفر آتی ہوگی، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور آج کا ایٹمی پروگرام جس حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہے، میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس میں غیبی طاقت بھی شامل ہے۔ آج تک بھارت مئی میں ہوا تھا جی، بھارت نے جو حملہ کیا ہم پہ،
ہم نے اس کا جواب دیا. مجھے بتائیں بھارت کو کچھ علم نہیں تھا کہ الفتح میزائل چاہے وہ 1 تھا یا 2 تھا کہاں سے فائر ہونے والا. بالکل. آخر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے, آخر اس میزائل کو جو 5-6 دن وہ بدماشوں کی طرح دندناتا پھرتا رہا ہے بھارت, اور بھارت اپنے کبھی وہ استعمال کرتا تھا ڈرونز, کبھی اپنی جو ہے وہ استعمال کرتا تھا جاسوس, کبھی کچھ کرتا تھا, اس کے باوجود وہ ڈھونڈ نہیں سکا. یعنی وہ سیٹلائٹ سے بھی اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کی نقل و حمل, اس کا بالکل اندازہ نہیں کرتا. دیکھیں یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت, اس کو اگر میں کہوں تو آپ کو نام دے دوں, اس کا ڈیپ ٹیکنالوجی بولتے ہیں. یہ ڈیپ ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو بھی سامان کی رسد ہے وہ ایسے طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس میں گمان بھی نہیں گزرتا ہے. یہ بہت اہم تھا. امریکہ اس وقت بالکل انڈیا کے ساتھ الائی ہو کے کھڑا تھا, آپ کو مودی کی اور وہ باقی, پھر وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا F-35 کی جو ڈیل ہے. اس وقت امریکہ کو نظر آتا ہے کہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے, وہ میری بڑی مارکیٹ ہے, یہ 24-25 کروڑ لوگ تو ہمارے لیے اہم نہیں ہیں, اور اب ہم بھارت کو کیوں نہ اسٹرانگ کریں تاکہ وہ چائنا پر کرے. لیکن چائنا پر انہوں نے کیا حملہ کرنا تھا, وہ پاکستان سے مار کھائی. اور یہ جو ناکامی ہے اس کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ آج کریں, کل کریں, 2 دن کے بعد کریں, اقتدار سے ہٹنے کے بعد کریں, کہ ان کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس جو تھیں وہ ناکام ہوئیں. ان کے پاس تو اتنی رپورٹ نہیں تھی کہ پاکستان کے پاس PL-15 کا کون سا ورژن ہے. یہ بڑی بات تھی کہ امریکہ نے بعد میں یہ بیان دیا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ PL-15 کا کون سا ورژن پاکستان پہنچ چکا ہے. تو مجھے بتائیں اگر میں آپ اس کو محفوظ ہاتھوں سے زیادہ غیبیات کہوں, بالکل ایسے ہی ہے. اور غیب جب مدد کر رہا ہوتا ہے, پچھلے دنوں بڑی مزیدار دلچسپ جو تھی وہ بات سنائی ہمارے وزیر داخلہ نے بھی, اور انہوں نے کہا کہ غیبی مدد کیسے ہم تک پہنچ رہی تھی, اور انہوں نے سارا کوڈ کا اور بتایا کہ کس طرح سے ان کی جو آئل ٹینکر سے وہ ہٹ ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, یہ غلط ہے. پاکستان کے سارے اثاثے غیبی ہاتھوں میں ہیں, اور ہم تو غیب پہ یقین کرنے والے ہیں. ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کہیں زیر زمین ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور امریکہ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ ہمارے ان اثاثوں کا پتہ کیوں نہیں لگا سکتا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری ٹیکنالوجی, میں نے آپ کو ڈیپ ٹیکنالوجی کا جب لفظ بولا تھا تو آپ نے خود ہی اس کا نتارہ بھی کر دیا کہ زیر زمین ہے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خطے دیے ہیں جہاں پر آپ اگر ڈگنگ بھی کریں تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے, اور پاکستان نے اسی کا فائدہ اٹھایا ہے. پاکستان نے آج تک اپنے ایٹمی اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کے بعد, دھماکہ کرنے کے بعد بھی شو آف نہیں کیا ہے. اس وقت دنیا جو ہے پاکستان کے تمام میزائل پروگرام کے اوپر نظر رکھے ہوئے, ان کو پتہ ہے فتح 4 جو ہے وہ کہاں تک مار کر سکتا ہے. اور اسرائیل کو جو شکست دی ایران نے, اس میں ایرانی پارلیمنٹ میں جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا تو اس کی کوئی تو وجہ تھی, بالکل کوئی تو ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان تیار کرتا ہے, اور پاکستان ایسی ٹیکنالوجی تیار کرتا ہے جس کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے. ابھی ہم نے الفتح کے صرف 2 گریڈ چلائے تھے, یعنی وہ 1 اور 2 کا چلایا تھا, ابھی 3 اور 4 تو باقی تھا, تو انڈیا گھٹنے ٹیک گیا. اصل بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی غیبی مدد ہوتی ہے, غیبی مدد واقعی ہوتی ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس اتنی ایکوریٹ اور کریکٹ تھی کہ ہمیں کوئی دہشت گردی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم نے جو 26 پوائنٹ آؤٹ کیے تھے ان کا, اس کو کہتے ہیں کیا کہ وہ ایک پن پوائنٹ اس کو کیا ہوتا ہے, یعنی ایک پن کے ذریعے بھی اگر آپ اس کو جائیں تو اتنی ایکوریسی تھی ہمارے حملوں کے اندر کہ 26 کے 26 اہم دفاعی تنصیبات بھارت کی ایک دن کے اندر ڈھیر ہو گئی. اور اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے تھے, وہ اپنے رافیل لے کے وہ چلے گئے, بہت دور چلے گئے, ساؤتھ کوسٹ کی طرف چلے گئے, لے کر چلے گئے. ان کے ساتھ اب دنیا جو ہے رافیل کو بھی بدنام کر رہی ہے, بھارت تو بدنام ہوا ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی یہ شکست اب آنے والے دنوں میں وہاں ایک بڑی بغاوت کا سبب بن رہی ہے. اور وہاں پہ فوج جو کچھ کر رہی ہے اور جس طرح کے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ زیادہ عرصہ اب مودی سرکار جو ہے اس طرح سے نہیں چل سکے گی کہ آپ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے جب ایک حملہ کریں اور اس کے بعد پاکستان آپ پر حملہ کرے تو آپ سرنڈر مودی ہو جائیں. بالکل یہ ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو یہ پاکستان کے ایٹمی جو اتنے بھی اثاثے ہیں
اللہ کا شکر ہے غیبی محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں، اور یہ کتنے ڈیپ ہیں آپ صرف اس کا ایک اندازہ آپ کو اندازہ دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایرانی جو ایٹمی تنصیبات پر اس پر امریکہ نے اپنا سب سے جدید طیارہ اور اپنے سب سے بڑے بم گرائے، کیا ہوا؟ کیا آپ نے اس کا ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر لیا؟ نہیں، اوپر اور سے یہ اسٹرکچر بہت تباہ ہی ہوا، نیچے تو شاید پاکستان کچھ بھی سے نہیں ہوا۔ ایران کی ٹیکنالوجی بہت پیچھے ہے، پاکستان سے ایران کے سائنٹسٹ ابھی بھی پیچھے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان جس ڈیپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے وہاں تک ایران نہیں پہنچا ہے۔ تو امریکن بامز نے تو پورے ایران کے وہ جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو تباہ کرنے میں ناکامی کا خود اعتراف کیا وائٹ ہاؤس نے کہ ہم سب کچھ تباہ نہیں کر سکے، اور اگلے آنے والے سال میں وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اور اب وہ ایران کو کہہ رہا ہے امریکہ کہ آئیں میرے ساتھ، آپ بیٹھیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کیونکہ چائنا اور ایران اور اس کے اندر جو برج ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کے نہ صرف چائنیز اب معترف ہو گئے کہ چائنیز نے جو ہمیں جہاز دیا تھا وہ رافیل کے برابر تو نہیں تھا، نہیں، لیکن اس کا استعمال کیسا اس کو کیا؟ ہم نے نہ صرف استعمال کیا بلکہ جو اس کو اپ گریڈ کیا ہے وہ بھی پاکستان کی، جو ہم نے اس کو 4th جنریشن کا جہاز بنا دیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہ چائنا کے لیے بھی بڑی امیزنگ بات ہے۔ پاکستان نے اصل میں ایسا آپ مٹیریل تیار کر لیا ہے جو کہ سیٹلائٹ سے پکڑا نہیں جاتا ہے۔ آپ جب نقل و حمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نقل و حمل کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، صحیح۔ اور آپ اس کو کیموفلاج کرنے میں اس حد تک کامیاب ہیں کہ آج تک امریکی تمام ٹیکنالوجی اور بھارت کی تو خیر ٹیکنالوجی مانگے تنگے کی ہے، اس کے پاس کہاں سے آنی ہے، وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے ناکام ہے پاکستان کی اس غیبی ٹیکنالوجی کے آگے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان نے آپ DGISPR نے چوہدری صاحب نے کر دیا اس بات کا انکشاف بھی، تو میں کہتا ہوں یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، صرف یہ غیبی ہاتھوں میں ہے، اور جن غیبی ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہی نہیں غیبی ہاتھوں میں ہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔